لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان کے لیے آئینہ شیشہ جیسا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے شیشے سے، آئینے سے تشبیہ دی گئی۔ اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ خاصیات آئینے میں ہیں وہی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ مثلا آئینہ اس وقت تک دوسرے مسلمان کا عیب نہیں دیکھتا جب تک دوسرا مسلمان خود اس کے سامنے نہ آئے، جس طرح آئینہ اس وقت تک عیب ظاہر نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے نہ آؤ، جس کا مطلب نکلا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کرتا پھرتا نہیں کہ دیکھو اس کے کتنے عیب ہیں، کون کون سے عیب ہیں۔ آئینہ عیب تلاش کرتا نہیں ہے، اس لیے مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب، داغ، کمیاں تلاش کرتا نہ پھرے۔ ایک حدیث پاک میں لفظ آئے، اے وہ لوگوں جن کی زبانیں مومن ہوئیں لیکن دل ان کے مومن نہیں ہوئے، یعنی منافقوں، اے منافقوں، مسلمانوں کے چھپے ہوئے راز اور کمیوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ اللہ تمہاری کمیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کی کمیوں کے پیچھے اللہ پڑ جائیں گے تو اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دوسرے مسلمان کی کمیاں تلاش کرتے نہ پھرو، عیب تلاش کرتے نہ پھرو۔ دوسرا، جب آدمی نے آئینہ دیکھا تو آئینے نے خود اس آدمی کے سامنے چہرے کا داغ، چہرے کا عیب ظاہر کر دیا۔ ایسے ہی جب مسلمان دوسرے مسلمان میں کوئی عیب اور کمی دیکھے تو اس کو بتا دے، اس کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ کمی ہے تم میں۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ یہ داغ، یہ کمی دور کر لو، اس مقصد کے لیے۔ تان و تشنیع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنی کمی دور کر لے۔ جیسا کہ آئینے کا کام یہی ہے کہ آدمی کو اس کے چہرے کا داغ بتا دیتا ہے، اور مقصود آئینے کا کیا ہے کہ اس داغ کو دور کرو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس لیے ہے۔ تیسری بات، جب آئینہ آدمی کے داغ وغیرہ کو دیکھتا ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کا عیب اس کو بتاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان جب دوسرے مسلمان کا کوئی عیب اور کمی دیکھے تو خاموشی کے ساتھ اس کو بتا دے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شور مچا دینا، یہ آئینے کا کام نہیں۔ تو مومن کا کام بھی نہ ہو کہ وہ دوسرے کے عیب گاتا پھرے، اس کو زور سے بتائے، دیکھ کیسی نماز پڑھی تم نے، یہ کمی کر دی، وہ کمی کر دی۔ اب اس کو اس کا عیب بتا رہے ہیں لیکن دوسروں کو سنا رہے ہیں، اس میں آئینہ غصہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ چوتھا، جب مسلمان نے آئینہ دیکھا اور آئینے نے اس کا عیب اس کو بتایا، اس کے بعد وہی آئینہ اگر کسی دوسرے نے اٹھا کے دیکھا تو آئینے نے پہلے دیکھنے والے کا داغ اس دوسرے کو نہیں بتایا بلکہ اسی کا اپنا داغ اس کو بتایا۔ ایسے ہی مسلمان جب کمی دیکھے کسی مسلمان کی تو دوسروں کو نہ بتاتا پھرے، جس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت، کہ مسلمان میں ایک کمی ہے اور آدمی وہ کمی اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتاتا پھرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو آئینہ ہے وہ تو اپنی طرف سے عیب اور کمی اور داغ خود بنا کر تو نہیں دکھاتا، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب اور کمیاں خود بنا کر دکھاتا ہے، جس کو کہتے ہیں بہتان۔ کتنے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر بہتان باندھ دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت کمیاں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ان کا شکار ہیں، کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں دوسرے مسلمان کے حق میں۔ تو مسلمان کو آئینے کی طرح ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے۔ اس حدیث پاک میں جو بات ارشاد فرمائی اس کے متعلق ایک بات
علماء نے اور بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہ عام مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح آئینہ ہو جائے جیسا کہ بیان کیا، خواص مسلمان جیسے علماء ہیں، بزرگان دین، اللہ والے لوگ، خانقاہوں والے، پیران طریقت، وہ کس طرح ہو جائیں؟ وہ آئینے کی طرح اس طرح ہو جائیں کہ ان کے اخلاق میں، ان کے اعمال میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، دن رات میں خود ان کی کمیاں تو دوسروں کو نظر نہ آئیں، ان کے اعمال سے دوسروں کو اپنی کمیاں نظر آئیں کہ دیکھو جی یہ اللہ والا ہے، یہ عالم دین ہے، اس نے تو نماز اس طرح پڑھی اور ہم اسے کمزور نماز پڑھتے ہیں، اس کا بولنا تو اس طرح ہے اور ہم بیکار طریقے سے بولتے ہیں، خراب طریقے سے بولتے ہیں، اس کی زندگی تو سنت طریقے پر ہے اور ہم سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اچھے انداز اور اچھی زندگی، اخلاق، اعمال دیکھ کر بندہ خود اپنی اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دے، اس کو اپنے عیب نظر آئے۔ خواص مومنین یعنی علماء اور بڑے بزرگان دین، ان کا انداز اس طرح سے ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان سے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کسی وقت ہم کو کسی عمل کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہوتا تو ہم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو وہی عمل کرتے دیکھتے اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہی سنت طریقہ ہے جو حضرت گنگوہی کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سنت کے مطابق ہی اعمال کیا کرتے تھے۔